السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کا وہ ٹیمپو جو ہے نا، پنکی، وہ جو کوئین ہے، اس کا توڑنے لگے ہیں۔ بس اب بہت ہو گیا اس پہ، اتنے لوگ اس کی خبریں دے رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ہم آپ کو اپنے ٹریک پہ لے کے آتے ہیں جی۔ ناظرین، جو اسلام آباد کا وہ شہر جسے کبھی پاکستان کا سب سے محفوظ شہر کہا جاتا تھا، جہاں سفارت خانے ہیں، طاقت کے مراکز ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بڑے بڑے دفتر ہیں، لیکن آج کی جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ہمیں اس اسلام آباد میں لے کر جائے گی جہاں میرے بہت اچھے دوست اور بیچ میٹ، ایک پولیس افسر، پولیس انسپیکٹر، خود اغوا ہو جاتے ہیں۔ پولیس دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیتی ہے، اور پھر ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں سوال اٹھتا ہے کہ آخر ریاست نے ہتھیار ڈال دیے تھے یا کسی بڑے نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ تو ناظرین، یہ دسمبر 2010 جب اسلام آباد کا ایک جو معروف تاجر ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، رانا صادق، میرے بھی جاننے والے ہیں، F7 میں ان کا دفتر ہے، ان کو کچھ لوگوں کی طرف سے رابطہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی فتح جنگ کے قریب جو ہے، فتح جنگ روڈ پہ ترنول کے علاقے میں کوئی زمین اویلیبل ہے۔ تو ظاہر ہے ان کا کام ہی کافی بڑے پیمانے کا ان کا پراپرٹی کا کاروبار تھا، اب بھی ہے۔ تو ایسے میں جس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ معمول کی بات ہوتی ہے، وہ لوگ آ کے ان سے ملے، لیکن رانا صادق نے کہا کہ جی میں بزی ہوں، میں زمین دکھانے نہیں جا سکتا۔ انہوں نے اپنے جو دوست تھے اسلام آباد پولیس کے انسپیکٹر رانا پرویز اختر، ان کو فون کیا کہ رانا صاحب آپ کے پاس کچھ زمینوں کی انفارمیشن ہے اور وہ کسی پارٹی کو دکھانی ہے، کیونکہ رانا صاحب جو ہیں وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی ترنول میں SHO رہ چکے تھے اور رانا صادق کے ساتھ مل کر پراپرٹی کا وہ چھوٹا موٹا کوئی جو کام ہے وہ کر لیا کرتے تھے، اس لیے رانا پرویز صاحب نے حامی بھر لی۔ تو یہاں ذرا آپ ناظرین رکیں اور سوچیں کہ ایک حاضر سروس جو پولیس انسپیکٹر ہے، جس نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کی ہوں، اسے شاید یہ احساس بھی نہ ہو کہ وہ خود ایک جال میں پھنسنے جا رہا ہے۔ خیر، وہ لوگ جیسے کہ فون پہ رابطہ ہوا تھا، وہ رانا پرویز اختر کا گھر تھا جی G84 میں، اور پہلے میں بھی اس بلاک میں رہ چکا تھا، اس G84 والے میں۔ وہاں پہ وہ گاڑی لے کے آتے ہیں اور وہاں سے رانا صاحب ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے پاس ڈالا تھا کوئی ڈبل کیبن۔ راستے سے ہی نا رانا صاحب جو ہیں، رانا پرویز صاحب، وہ ایک اپنے اور جاننے والے کو جو پٹواری ہے اظہر محمود، اس کو وہ فون کرتے ہیں، اور وہ ترنول کا رہنے والا ہوتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں کہ یار کسی کو زمین دکھانی ہے، ظاہر ہے ان دونوں کو پتہ ہوگا تو اس کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، تو وہ بھی حامی بھر لیتا ہے، اس کو بھی اسی گاڑی میں ترنول سے اپنے ساتھ وہ بٹھا لیتے ہیں، اور پھر دونوں گھر واپس نہیں آتے، اور دونوں کے جو ہے نا وہ غائب ہونے کی خبر آتی ہے، دونوں کے فون بند، رابطے منقطع، کچھ بھی نہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، اور یوں ایک دونوں کے جو گھر والوں پر تو قیامت ٹوٹی پڑتی ہے، لیکن جو باقی ہم بیچ میٹس ہیں اور جو کولیگز ہیں اسلام آباد پولیس میں، اس طرح کا کبھی واقعہ پیش نہیں آیا، اور بھی کہیں سنا نہیں ہے کبھی اس طرح پولیس افسر جو ہے وہ بہت ہی ریئرلی ایسا ہوتا ہوگا۔ تو خیر چند دنوں کے بعد پیغام ایک آ جاتا ہے جس میں تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ جی 1 ملین روپے تاوان رانا صاحب سے بھی اور اس دوسرے لڑکے کے گھر والوں سے بھی۔ تو اس زمانے میں 10 لاکھ روپے کافی بڑی رقم ناظرین سمجھی جاتی تھی۔ اچھا، ان سارے معاملات، یعنی جس طریقے سے، جس منظم طریقے سے ان کو اغوا کیا گیا، لے جایا گیا، پوری ڈیل بنا کے کوشش کی گئی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اصل میں جو ان کا ٹارگٹ تھا نا، وہ رانا صادق تھا۔ تو اس میں بعد میں بات کرتا ہوں اگر موقع ملا بیچ میں، اگر ویڈیو بہت لمبی نہ ہوگی، لیکن چونکہ اس نے نیچرلی آگے سے کسی کو کہہ دیا تو انہوں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو
ان کے تمام طریقہ سے یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی عام جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ کوئی منظم قسم کی کوئی یہ گروہ ہے، یہ اغواکار جو ہیں یہ منظم کوئی لوگ ہیں۔ اور پھر آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے جڑا ایک گروہ تھا۔ اچھا، ان دونوں یعنی کہ رانا صاحب اور یہ اظہر کے جو اغوا برائے تاوان کے مقدمے ہیں نا، یہ 2 تھانوں میں درج ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رانا پرویز جو ہے وہ تھانہ مرگلہ کے علاقے میں رہائش پذیر تھے، جو F8 والا تھانہ ہے، جس کو کچہری والا تھانہ بھی کہتے تھے، وہاں پہ ان کا مقدمہ درج ہوتا ہے، اور اظہر پٹواری کا جو مقدمہ ہے وہ تھانہ ترنول میں درج ہوتا ہے۔ لیکن جو تفتیش ہے وہ دونوں مقدمات کیونکہ وقوع ایک ہی ہے، تو اس لیے جو تفتیش ہے وہ مشترکہ طور پر کی جاتی ہے۔ میں ان دنوں کسی اور سب ڈویژن کا میں ڈی ایس پی لگا ہوا تھا، میرے متعلقہ یہ کیس نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک بیچ میٹ اور کلیگ اغوا ہوئے تھے، تو اس لیے ہم سب لوگ ہی کنسرن تھے، ہر روز ان کے گھر جانا، تفتیشی افسروں سے ملنا، بات کرنی، کیا کوئی ہوئی ہے ڈیولپمنٹ۔ تو خیر جو پولیس ہے وہ تو ضرورت سے زیادہ اس میں حرکت میں تھی، کیونکہ اپنا جو کلیگ ہے وہ بھی، اس کا بھی معاملہ تھا۔ تو اس لیے 20 دسمبر کو جو ہے نا، مطلب 12-13 دن کے بعد، وہ اس انویسٹیگیشن میں ایک بریک تھرو ہوتا ہے نا، اور وہ کیا کہ اظہر جو پٹواری ہے اس کے گھر والے جو ہے نا وہ راضی ہو جاتے ہیں تاوان دینے کے لیے ملزمان کو، تب ملزمان کو بلاتے ہیں، اور اس کی اطلاع جو ہے وہ ترنول پولیس کو وہ دیتے ہیں، یا ان کا فون سنا جا رہا تھا، کیونکہ وہ تو شاید اطلاع نہ دیتے، اپنے بندے کو چھڑانے کے لیے پیسے دے دیتے۔ تو ترنول پولیس جو ہے وہ اس کو جب اطلاع ہوتی ہے تو وہ 26 نمبر چنگی کے قریب کارروائی کرتے ہیں، اور اس کارروائی میں 4 لوگ جو ہے نا جو تاوان لینے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب ان سے انٹروگیشن بھی کی جاتی ہے، اور مزید اس کے بعد چھاپے مارے جاتے ہیں، اور ان کی نشاندہی پر پھر ویاڑی سے 3 اور افراد گرفتار ہوتے ہیں۔ ان میں جو ایک اہم نام تھا وہ صبغت اللہ معاویہ کا بھی تھا، جو کہ ٹی ٹی پی کا ایک سرگرم رکن خود بھی تھا، اور ایک اور جو معاویہ تھا سرگرم رکن، اس کا یہ بھائی تھا۔ اچھا، یہ یعنی اب پولیس کے پاس 7 لوگ حراست میں آ جاتے ہیں۔ تو اب اس سچویشن پہ تو ہم بھی جب پوچھتے تھے تو یہی لگتا تھا کہ شاید جو یہ کیس ہے، کہ ہمیں بھی ایکسپیرینس بھی تھا کہ کیس حل ہو جائے گا، اور جو مغویان ہیں ان کی رہائی بیچاروں کی ہو جائے گی، امیدیں لگ گئی تھیں۔ لیکن ناظرین، جو اصل کہانی ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ان ملزمان کی گرفتاری کے بعد اب پولیس کے پاس یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اس کیس کے مغویوں کو رہا کرانے کا ایک بہترین جو لیوریج ہے وہ ہاتھ آ گیا تھا۔ لیکن جو ملزمان تھے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان سے آگے تھے، کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ تھے۔ اچھا، لیکن انہوں نے جو پولیس کے انویسٹیگیشن کے لوگ تھے ان سے رابطہ کیا، ان کے پچھلے بڑوں نے ملزموں کے، کہ جی اپنے بندے لے لیں اور ہمارے بندے چھوڑ دیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تفتیشی افسران نے اپنے طور پہ تو وہ رسک نہیں لے سکتے تھے چھوٹے لیول پہ، لیکن انہوں نے یہ بات اوپر تک ضرور پہنچا دی تھی، لیکن کہیں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ جی کیا کرنا ہے۔ مگر وہ جو بینڈ آرگنائزیشن کے بندے تھے وہ بڑے شاطر تھے، انہوں نے پھر پولیس کے جو سینئر لیول پر رابطے کیے، وہ جو اس وقت کے ڈی آئی جی تھے آپریشنز کے اسلام آباد، ان سے بات کی گئی۔ اب جو ڈی آئی جی صاحب ہیں وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، جس فیصلے نے جو ہے نا بعد میں بڑے بڑے سوالات کھڑے کر دیے، جن کے جواب آج تک نہیں ملے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ڈی آئی جی صاحب ہیں اور جو ملزمان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے قاری قاسم، ان کے درمیان ایک ڈیل طے پاتی ہے کہ جی گرفتار ملزمان کو پولیس جو ہے وہ بنو کے قریب لے جا کے ایک طے شدہ مقام پر قاری قاسم کے حوالے کرے گی، اور قاری قاسم جو ہے وہ دوسرے ہاتھ سے جو مغویان ہیں ان کو پولیس پارٹی کے حوالے کرے گا۔ اب یہ بہت ہی بظاہر تو بڑا خوش کن تھا، اس کی میں لیگیلٹی میں یا انلیگیلٹی میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اب مسئلہ یہ تھا
کہ جو گرفتار ملزمان تھے وہ گرفتار شدہ تھے باقاعدہ، انہیں تو عدالت کی اجازت کے بغیر چھوڑا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے پھر جو 780 تھا وہ توڑا گیا، اور پھر جو مدعیان تھے ان سے پولیس نے رابطہ کیا، اور اہل خانہ جتنے بھی تھے ان کو پولیس نے یہ قائل کیا کہ اگر جو گرفتار افراد کو آپ لوگ معاف کر دیں تو جو انسپیکٹر رانا پرویز صاحب ہیں اور اظہر محمود جو ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں۔ اب سوچئے ناظرین کہ ان دونوں خاندانوں کی جو کیفیت کیا ہوگی، ایک طرف جو ہے وہ امید یا امید کی کرنیں، اور دوسری طرف خوف، اور پھر عدالت میں معافی نامے جمع کروائے جاتے ہیں، اور 7 جو گرفتار ملزمان ہیں نا ان کو رہا کرا لیا جاتا ہے۔ اب رہا کر کے تو طے شدہ معاہدے کے مطابق پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ یہاں سے بنو اور بنو سے آگے اس مقام تک جاتی ہے ان ملزمان کو لے کے، اور وہاں جو وہی شخص ہے قاری قاسم جو اس سارے معاملے میں ضامن بنا ہوا تھا وہ ان سے ملتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے جی حوالے کریں، تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے مغوی کدھر ہیں، وہ کہتا ہے جی وہ آ رہے ہیں، وہ ایسے ہے، وہ ادھر سے ہیں، وہ ان کی بات جو ہے نا دوبارہ سے کرواتا ہے، بلکہ یہ خود رابطہ کرتے ہیں ڈی ایچ صاحب کے ساتھ کہ جی وہ تو مغوی حوالے نہیں کر رہا، تو پھر ہم کیسے اعتماد کریں۔ تو جو ڈی ایچ صاحب ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ میری ان سے چونکہ بات ہو چکی ہے، آپ ان کو بندے دے دیں، یہ بندے آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ بیچارے پھر شام تک اور رات تک اگلے دن تک بیٹھے ہوئے بڑے خوار ہوتے رہے، انہوں نے بندے جو مغوی ہیں وہ حوالے نہیں کیے، اور اپنے بندے اس قاری قاسم نے ان سے چلاکی سے ریسیو کر لیے۔ اب میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو سٹوری سے ہٹا کے نا بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ڈیلیں یہ ہے انلیگل ہے، قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جب کسی کی جان بچانی ہو تو کی جاتی ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ اور اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا، 1-2 دفعہ ہمیں بھی یہ ملا، اور ہم نے کامیابی سے ایک ہم نے جو مغوی لیا ملزمان سے، ہم نے کہا جی کہ آپ موٹر وے پہ فلاں جگہ پہ آئیں گے سوابی کے پاس، اور ہم موٹر وے کی ایک سائڈ پہ ہوں گے، ہم یہاں سے آپ کے جو 8-10 بندے گرفتار تھے ان کو موٹر وے کراس کرائیں گے، اور آپ ہمارے بندوں کو وہاں سے چھوڑیں گے، ہم لائٹوں میں دیکھیں گے کہ آپ نے وہاں سے چھوڑے ہیں، ہم یہاں سے چھوڑیں گے، اور جب تک ہمارے بندے کراس کر کے ہمارے پاس نہیں آتے آپ کے لوگ ہماری فائرنگ کی زد میں ہوں گے۔ اس طرح کے یعنی آپریشن ہم نے کیے تھے، کامیابی کے ساتھ کیے تھے، لیکن اس کیس میں یہ گیم چلی نہیں۔ پولیس خالی ہاتھ جو ہے نا سٹوری کی طرف آتے ہیں، واپس آ جاتی ہے، نہ انسپیکٹر رانا پرویز صاحب واپس آتے ہیں، نہ اظہر محمود آتے ہیں۔ اچھا، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پولیس ہے وہ اس ضامن کو بھی بعد میں بھی گرفتار نہیں کر سکی جس نے ڈی ایچ صاحب کو ضمانت دی تھی، اور پھر وہی ڈی ایچ صاحب بعد میں آئی جی اسلام آباد بھی لگ گئے۔ ان کا نام بھی آگے چل کے میں بتا دوں گا، بلکہ ابھی بتا دیتا ہوں، بنی امین خان صاحب۔ اچھا، اب جو ہمیں جو جیسے کہتے ہیں نا لنگر گزٹ سے اطلاع ملی، یا مختلف ذرائع ہوتے ہیں، مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے، ہمارے ایک جاننے والے ایک مغوی جو ہیں وہ بھاگ کے آئے تھے وہاں اغوا کاروں کے چنگل سے، انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ جو وہ اظہر ہے وہ اس کو انہوں نے دیکھا تھا، لیکن رانا پرویز صاحب کے بارے میں اس بندے نے کہا کہ جی اس کے بارے میں وہاں پہ علاقہ غیر میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ راستے میں چونکہ دل کے مریض تھے، جب ان کو ڈگی میں ڈالا گیا تو سانس بند ہونے کی وجہ سے، سفوکیشن کی وجہ سے وہ شاید چل بسے تھے، اور ان کو ظاہر ہے فرسٹ ایڈ نہیں ملی اور ڈگی میں بند تھے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے ناظرین کہ جو ملزمان گرفتار ہوئے تھے کیا ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان ملزمان کو پراپرلی انٹیروگیٹ بھی نہیں کیا گیا اور سچ نہیں اگلوایا جا سکا۔ پھر اسی طریقے سے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس ڈیل کو، جو کہ اتنے سینئر افسر نے اپنے طور پر، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن بہت سارے لوگ ان کی نیت پہ شک کرتے ہیں کہ جی ان کے کوئی جو ہے اس گروہ کے ساتھ معاملات تھے، اور ان کو فیور دینے کے لیے ان کے بندے انہوں نے یہاں سے چھڑوائے تھے۔
اور ان کو ڈے ون سے یہ پتہ تھا، یہ لوگ کہتے ہیں، پولیس کے بھی لوگ کہتے ہیں، فیملی کے بھی لوگ، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ ہمیں بندے نہیں ملیں گے، تو یہ سارا جو ٹریپ کیا گیا۔ اب میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا، یہ میں آپ تک چھوڑتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی اس کی ثبوت نہیں ہے، لیکن آگے چل کے اس کا کچھ نہ کچھ پتہ چلے گا کہ یہ لوگوں کو پھر سزا تو ملنی چاہیے تھی اس غلط کام کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے غلط کام بھی کیا تھا تو اس غلط کام کا یا تو رزلٹ ٹھیک نکل آئے، یعنی غلط سے مراد یہ ہے کہ غیر قانونی، میں یہ کہوں گا نا، غلط تو نہیں تھا کیونکہ کسی کی جان بچانے کے لیے تو یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم اپنے آپ کو تو کور، اپنا جو لوگ تھے ان کو تو کور کیا جانا چاہیے تھا۔ اچھا، اب یہ سارے سوالات جو ہے نا یہ مارکیٹ میں ادھر ادھر پھیر رہے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی کیا مجبوری تھی کہ اتنا جلدی ان لوگوں سے ڈیل کی جائے، ان کو گرفتاریاں بھی اچانک، باقی آپ لوگوں کو 6 مہینے جو ہے نا وہ نجائز بٹھا کے رکھتے ہیں ٹارچر سیلوں میں، یا جو بھی ٹارچر سیلوں میں تو نہیں ہوتا، مطلب جو سیف ہاؤسز ہوتے ہیں ان میں، لیکن اس معاملے میں جو ہے بڑی جلدی ان کی گرفتاریاں ڈلوائی گئیں۔ تو مجھے بے بس نظر آئی اسلام آباد پولیس اپنے انسپیکٹر کو بچانے میں اور دوسرے مغوی کو ریکور کرنے میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب ناظرین سال بیت گئے مگر دونوں مغویوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پھر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ اظہر محمود کا جو والد ہے، محمد بشیر نام ہے ان کا، وہ سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں جی، وہ ایک پٹیشن دائر کر دیتے ہیں وہاں پہ ہیومن رائٹس سیل میں۔ وہ ظاہر ہے برسوں سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے تھے، تو پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا کہ یہ جی کیسے ملزموں کو چھوڑا گیا، کہ ملزم گرفتار ہو گئے، چلو ٹھیک ہے جی، وہ جیل میں پڑے رہتے لیکن چھوڑ دیے گئے۔ اب جو نوٹس لیا تو پھر سپریم کورٹ نے ایک جوڈیشل انکوائری کنڈکٹ کرائی، اور پھر ایک ایک کر کے ایسی باتیں سامنے آنے لگیں جس نے یقین مانے کہ ہمیں بھی ایسے ہلا کے رکھ دیا۔ اس میں پھر لوگوں نے بیانات دیے، اپنے افسروں کے خلاف بیان دیے، اور ایک پولیس کانسٹیبل نے کہا کہ جی جو اس وقت کے ڈی اے جی آپریشنز تھے، جو بعد میں ڈی اے جی بنے، بنی امین خان، ان کی ہدایت پہ جرگہ ہوا تھا جس میں سیاسی اور مذہبی شخصیات شامل تھیں، اور اغوا شدہ بھائی کے جو انسپیکٹر ہیں، اغوا شدہ انسپیکٹر کے جو بھائی ہیں، ان کو یقین دلایا گیا کہ اگر گرفتار ملزمان کو چھوڑ دیا جائے تو مغوی واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح سے جو ان کی اہلیہ ہیں، ہماری بہن انسپیکٹر رانا پرویز کی، انہوں نے بھی عدالت کو بتایا کہ بنی امین خان نے خود انہیں یقین دہانی کروائی لیکن کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اچھا، جوڈیشل انکوائری رپورٹ میں یہ باقاعدہ، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا، بتایا گیا تھا کہ جی پولیس نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات جو ہیں ان کو توڑا نا، تبدیل کیا، ورنہ تو ملزم نکلتے نہیں تھے، اور اس وجہ سے ملزموں کی جو رہائی ہے وہ آسان بنائی گئی۔ اب میں اس بحث میں اور نہیں پڑھتا، رپورٹ میں جو ہے نا، وہ جو جوڈیشل انکوائری کی رپورٹ تھی، اس میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا جی ایسا معاہدہ قانون اور طے شدہ طریقہ کار کے خلاف تھا، اور پھر سپریم کورٹ کے حکم پر جب وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تو انہوں نے سابق آئی جی اسلام آباد بنی امین خان کے خلاف اغوا، اختیارات کا ناجائز استعمال اور گرفتار ملزمان کو فرار کروانے جیسی جو دفعات ہیں نا، 223 وغیرہ، ان کے تحت ایف آئی آر کروا دی۔ یہ ان کو بک کیا گیا اس مقدمے میں، لیکن ناظرین کوئی اس کا حل نہیں نکلا، کیونکہ اس مقدمے کا بھی وہی حال ہوا جو اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز میں یا ان بڑے لوگوں کے خلاف جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس کا ہوتا ہے، کسی کا بال تک بیکا نہیں ہوا۔ تو ناظرین، یہ جو کہانی ہے صرف ایک اغوا کیس کی نہیں، یہ پاکستان میں جو پولیسنگ ہے، جو ریاستی رٹ ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اس تاریک باب کی کہانی ہے جسے لوگ اب بھول چکے ہیں۔ لیکن مجھے ابھی بھی کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قانون اس وقت مجبور ہو گیا، اور قانون اور مجبوری اس وقت آمنے سامنے کھڑے تھے۔ مجھے تو آج بھی لگتا ہے کہ رانا صاحب شاید کہیں سے واپس آ جائیں، شاید یہ جھوٹ ہو کہ وہ ان کا دم گھٹ گیا تھا اور ان کی خدا نخواستہ موت واقع ہو گئی تھی، شاید ان کے بچے بھی، ان کی جو فیملی ہے، وہ ان سے جہاں بھی کسی فنکشن میں کہیں ملاقات ہوتی ہے تو جو ان کی خاموش نظروں میں
ہم سب کی طرف جو سوالات کا ایک سیلاب ہوتا ہے، یقین مانیں ہم اس کی تاب نہیں لا سکتے، حالانکہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بڑوں کا قصور تو تھا نا، کہ جنہوں نے ایک فیل قسم کی ڈیل کی. ٹھیک ہے جی، وہ بچے جو اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے وہ اب بڑے ہو گئے ہیں، بچیاں. ٹھیک ہے جی، لیکن باپ کے سائے سے وہ محروم ہیں. شاید ان کو اگر کوئی کنفرمیشن مل جاتی کہ جس سے ان کو اپنے والد کے مرنے کا یقین ہو چکا ہوتا، تو ابھی تک ان کو صبر بھی آ گیا ہوتا، اور یہ جو ان کی نظروں میں سوالات ہیں یہ نہ ہوتے. تو ناظرین، یہ جو اظہر محمود اور رانا پرویز اختر کے نام کی جو ادھوری کہانی ہے، یہ اب ایسی ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ ابھی تک لکھا نہیں جا سکا، اور مجھے تو نہیں لگتا اب کہ مستقبل قریب میں یا کبھی ایسی خبر ملے گی کہ وہ زندہ ہیں اور وہ آ جائیں گے. کیوں کہ جن شاطر لوگوں نے ان کو اغوا کیا تھا، شاید انہوں نے ان کی جانیں لے لی ہیں. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.